خوشی کی بزم میں پھر چار چاند لگ جائیں، ذرا سی دیر اگر ہنس دیں عاشقان علم۔ قافیہ پیمائی محسوس ہوتی ہے عاشقان علم کا خوشی کی بزم میں کیا کام۔ عاشقان علم تو علم کی غمی کی بزم میں موجود ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں خوشی سے بزم میں، ٹھیک ہے، تو اب بزم جو ہے وہ مطلق ہو گئی ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے خوشی کی ہے غمی کی ہے کس کی ہے کیسی ہے۔ تو خوشی سے بزم میں پھر چار چاند لگ جائیں، جائیں میں آگے نون غنہ بھی لکھیں گے، ٹھیک ہے، بڑی یہ نہیں آئے گی اس میں، جائیں پیچھے جمع ہے چار چاند تو لگ جائیں، لگ جائے نہیں۔ ذرا سی دیر اگر ہنس دیں بھی زیادہ ہو گیا، عاشقان علم کا مسکرا دینا بھی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس میں تھوڑی تبدیلی کر لیں، اوپر بزم کا ذکر نکال کے کسی ایسے مقام کا ذکر لے آئیں جہاں پہ عاشقان علم کا پایا جانا بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے مصرعے میں ہم ہنسنے کو نکال کے مسکرانا لے آئیں، جو مسکرا دیں ذرا سا بھی عاشقان علم، اور اوپر ہم کر لیں بزم کی جگہ صحرا کا ذکر یا ویرانے کا، ویرانے میں بہار آئے، ٹھیک ہے، پلک جھپکتے ہی ویرانے میں بہار آئے، جو مسکرا دیں ذرا سا بھی عاشقان علم، یا صحرا میں پھول کھل جائیں، پلک جھپکتے ہی صحرا میں پھول کھل جائیں، یا جنگل میں، منگل کا کوئی لفظ کوئی اس طرح سے منگل کا تو شاید نہ آ سکے۔ بہرحال اس طرح سے ہمیں اس میں تبدیلی لانی ہے کہ پتہ چلے کہ واقعی وہاں پہ عاشقان علم پائے بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پلک جھپکتے ہی صحرا میں پھول کھل جائیں، جو مسکرا دیں ذرا سا بھی عاشقان علم۔ اب یہاں پہ یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر صحرا میں پھول نہیں کھل رہے ہیں، اگر ویرانے میں بہار نہیں آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عاشقان علم ذرا دیر کے لیے بھی ذرا سا بھی مسکراتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہمیشہ غمگین رہے اس لیے، ورنہ صحرا میں بھی پھول کھل جاتے، ویرانے میں بہار آ جاتی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کسی حد تک شعر بن سکتا ہے، ورنہ صرف قافیے کو لے کر ہم اس کے پیچھے کوئی سا بھی مضمون جوڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ قافیہ پیمائی رہے گی، ٹھیک ہے۔ ہمیں اس کا اطلاق دیکھنا ہے کہ منطقی پہلو بھی دیکھنے ہیں کہ بات اس طرح سے بنتی بھی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ تھوڑی تبدیلی کریں گے تو یہ شعر بن جائے گا۔